اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج جو بات شروع کرتے ہیں وہ اس خبر سے شروع کرتے ہیں کہ مریم نواز کے بارے میں نیب نے ایک درخواست دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر کہ اس شرپسند عورت کی ضمانت منسوخ کی جائے، جو کہ اس نے اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے عدالت سے لی تھی، اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد یہ ضمانت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے اور پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، حساس ادارے اور ملک کے دفاعی اداروں کے بارے میں غلط باتیں کرتی ہے، اور مطلب جلسے جلوسوں مطلب ایک لمبی چارج شیٹ انہوں نے پیش کی، اور چارج شیٹ کا لبے لباب یہی تھا کہ یہ اداروں کے بارے میں غلط باتیں کرتی ہیں اور مطلب ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو نیب نے یہ درخواست دائر کی، حالانکہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نیب کو یہ درخواست بہت پہلے داخل کر دینی چاہیے تھی، جب وہ ایک بھگوڑا ملک سے گیا تھا صرف 28 دن کے لیے، لیکن جب وہ 28 دن سے لیٹ ہوا اور حلیے بہانے اس نے بنانا شروع کیے، تو یہ نیب کو یہ درخواست اسی ٹائم دائر کرنی چاہیے تھی، اور اتنا عرصہ اس کو باہر رہنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ کنوکٹڈ ہے کہ اس کو سزا ہو چکی ہے۔ سزا ہونے کے بعد یعنی کہ پاکستان کے اندر کیا کسی غریب عورت کو یا غریب مرد کو اس قسم کی سہولت حاصل ہے؟ یہ جو اتنے لوگ اڈیالہ جیل میں اور کوٹ لکھپت جیل میں اور پورے پاکستان کی جیلوں کے اندر ہے، کون سے مجرموں کو عدالتیں یہ اجازت دیتی ہیں 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر کہ وہ جا کے لندن میں علاج کرا کر آ جائیں؟ کسی کو بھی نہیں دیتی۔ یہ صرف ان کے لیے ایک خاص قسم کا قانون جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے، اور یہ وہ قانون حرکت میں آتا ہے جو تہ خانے میں بھی اتوار کے دن پہنچ جاتا ہے۔ اور حالانکہ دیکھیں ویورز، یہاں پہ ایک رول یہ ہے گا کہ اگر آپ نے کسی کی ضمانت قبل از گرفتاری لینی ہے تو وہ جو شخص ہے ضمانت قبل از گرفتاری لینے والا، وہ جج کے سامنے پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کرے گا۔ لیکن حمزہ شہباز کی مثال سب کے سامنے ہے گی کہ وہ گھر کے تہ خانے کے اندر چھپا ہوا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ جو تھا وہ تہ خانے میں ڈھونڈتا ہوا اتوار کے دن پہنچا تھا اور اس کو ضمانت دے دی تھی۔ تو بہرحال اس چیز سے قطع نظر میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، خبر دے رہا ہوں، وہ خبر یہ ہے گی کہ اب احتساب کا بڑا کڑا قسم کا عمل شروع ہونے والا ہے۔ اور یہاں پہ میں شیخ رشید صاحب کو جو وزیر داخلہ ہیں ان کو بھی ایک بات یاد کراتا چلوں کہ آپ نے کہا تھا کہ اداروں کے خلاف اب اگر کسی نے کوئی اس قسم کی زبان استعمال کی تو 48 گھنٹے کے اندر ایف آئی آر کٹے گی اور بندہ پابند سلاسل ہوگا۔ تو جاوید لطیف کو 48 گھنٹوں سے زیادہ ہو گئے۔ یہ جاوید لطیف نے جو گھنونی قسم کی جو زبان استعمال کی ہے، تو ان کے لیے صرف ایک لفظ، کل تو میں نے صرف ایک نارمل سی مذمت کی تھی، لیکن اب میں نے وہ ویڈیو دیکھی آج، اور وہ پوری ویڈیو دیکھی کہ موصوف کیا فرما رہے ہیں۔ پھر میں نے اس ویڈیو کو کافی دفعہ ریوائنڈ کر کے بھی دیکھا تو پتہ لگا کہ یہ وہی زہر اگل رہا ہے جو ان کا ایم ہے گا، یعنی کہ کھاؤ اس ملک کا، دندناؤ اس ملک کے اندر، کرپشن اس ملک میں کرو، سب کچھ اس ملک میں کرو، لیکن اگر اس ملک کے اندر آپ کے اوپر کوئی قانون ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے تو آپ اس ملک کے توڑنے کی باتیں کرو۔ جس طرح یاد ہوگا ویورز کے یہ پیپلز پارٹی کے دور میں اور نون لیگ کے دور کے اندر کوئی بھی بات ہوتی تو ملک کی سالمیت خطرے پہ آ جاتی تھی، اور جمہوریت تو ہوتی خطرے میں، اور جمہوریت پہ جہاں پہ بھی بات ہو تو ملک کی سالمیت خطرے میں آ جاتی تھی۔ تو الحمدللہ کہ کچھ ہوا نہیں آج تک۔ سن 1971 کا واقعہ جو ہمارے چہرے کے اوپر، ہمارے ماتھے کے اوپر ایک بدنما داغ ہے، لیکن سن 1971 کے بعد کوئی نہ یہ سوچ سکتا ہے اور نہ کوئی یہ کر سکتا ہے۔ تو جاوید لطیف صاحب، یہ کوئی اللہ معافی دے کسی عورت کو طلاق دینے کا معاملہ نہیں ہے کہ 3 دفعہ آپ نے یہ لفظ استعمال کیا اور وہ طلاق۔ یہ پاکستان ہے، اس کو توڑنا یا توڑنے کی کوئی بات کرے گا تو اس کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی، اس کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا، اس کو سڑکوں کے اوپر پتھر اور جوتے مارے جائیں گے جیسے آپ کو پڑے ہیں 2 دن پہلے، اور
لوگ ان کے گھروں کے اندر بھی داخل ہو سکتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کے، یعنی کہ ویورز یہاں پہ اس شخص کا گھنونا چہرہ آپ لوگوں کے سامنے آ جانا چاہیے کہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں گے کہ جو اسمبلی میں ہوں تو کہتے ہیں کہ ہاں جی، جب وہاں پہ یہ اسمبلی کا کیفیٹیریا جو ہے، جو دنیا کا سستا ترین کیفیٹیریا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جہاں پہ مچھلی کی پلیٹ 2 روپے کی اور مرغی کی پلیٹ 2 روپے کی، گوشت کی پلیٹ 1 روپے کی، اور چائے کا کپ جو ہے وہ 8 آنے کا ملتا ہے، تو یہ جب ادھر ہوتے ہیں تو ادھر مطلب ان لوگوں کو سہولیات اس پاکستان سے ساری چاہیے، ساری چاہیے، اور وزیر بن کے اور ان کی فرعونیت کے اندر گاڑی بھی سرکار کی استعمال کرنی، پیٹرول بھی سرکار کا استعمال کرنا، نوکر بھی سرکار کا استعمال کرنا، ہاسٹل بھی سرکار کا استعمال کرنا، تو اس وقت تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ان کسی جرم کے اندر اگر ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے تو ملک کی سالمیت خطرے میں آ جاتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، یہاں پہ میں ایک بات آپ کو کروں کہ آصف علی زرداری، گو کہ اس کی سیاست، گو کہ اس کی کرپشن کی مزاحمت ہوتی ہے، کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، اور جسے کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ ترین شخص بھی، اس کو یہ نون لیگ والے بھی، مولانا فضل الرحمان بھی، اور تقریباً پاکستان کے 70% عوام اس کو کرپٹ ترین شخص کہتے ہیں، لیکن اس نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا اس وقت جس ٹائم بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا ہو، اور اگر وہ چاہتا، اگر آصف علی زرداری چاہتا تو بہت زیادہ رعایتیں حاصل کر سکتا تھا اور کافی کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس وقت اس نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، جس کا مطلب پاکستان کھپے کا مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ یہ سندھی کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ رہے۔ حالانکہ جو زرداری صاحب نے، انہوں نے کھپے کے ساتھ کھا پے کا نعرہ لگایا تھا، یعنی کہ پاکستان کھپے اور میں اس کو کھاتا رہوں، لیکن بہرحال کھپے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا۔ لیکن یہ جو جاوید لطیف نام کا ایک موذی قسم کا جانور ہے، اس کو میں جانور سے تشبیہ اس لیے دیتا ہوں کہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا ہوگا کہ اپنی ایک ویڈیو کے اندر میں نے کہا تھا کہ جیسے چوہے کی مچھیں ہوتی ہیں، اس طرح اس شخص کی میں نے تشبیہ دی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ اس نے یہ بات کی، تو اس سے ان کی ذہنیت کا اور بیمار ذہنیت کا اور ان لوگوں کی غلامی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر وہ پاکستان ہمیں نہیں چاہیے جس کے اندر شریف فیملی نہ ہو، تو میاں میں آپ کو بتاؤں، میاں جاوید لطیف صاحب، کہ شریف فیملی اب دور دور تک نظر نہیں آ رہی، اور جو تھوڑی بہت آ رہی تھی وہ آپ کے اس بیان کے بعد رہی صحیح کسر بھی آپ نے پوری کر دی ہے، اور جیسا کہ آپ مار تو سڑک کے اوپر کھا چکے ہیں، مجھے وہ ویڈیو مل گئی تھی، اور میں نے وہ ویڈیو بھی وائرل کی ہے، جس کے اندر لوگ آپ کے پیچھے ڈنڈے اور پتھر لے کے بھاگ رہے، اور آپ موٹر سائیکل پہ پھر فرار ہوئے، موٹر سائیکل پہ فرار ہوئے اور جا کے پھر اسپتال میں آپ داخل ہوئے۔ تو بہرحال میں نے جو بات آپ سے شروع میں کرنی کی ہے وہ اسی کو اوپر دوبارہ آتے ہیں کہ کل جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر پیشی ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں لوگ مجھے اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہیں اس بارے میں یعنی کہ بتائیں کہ کل کیا ہوگا، تو میں نے ان کو ایک ہی جواب دیا کہ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے بارے میں ہم کوئی بات کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ دو جو ادارے ہیں، یہ اس طرح کے ادارے ہیں کہ ان کا اپنا قانون ہے، جہاں پہ وہ والے ججز بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ یہ چاہیں تو تہہ خانوں میں بھی رعایتیں دے دیں، اور یہ چاہیں تو جو مرضی کر لیں، یعنی کہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس کے اوپر یہ جو ہوتے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم نہیں سن رہے کیونکہ یہ سیاسی معاملہ ہے، لیکن بعض ایسا کیس ہوتا ہے کہ جو کوئی دنیا کی عدالت نہیں سننے کے لیے تیار، وہ یہ سن لیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ، تو بات یہ کی کہ کل بہرحال پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فواد چودھری نے ایک بات کی ہے کہ اب مریم نواز کے پاس یہی آپشن ہے کہ وہ جناب پلی بارگیننگ کر لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ ان کو جسے کہتے ہیں کہ جیل بھی چلی گئی مریم، تو یہ 2-3 مہینے کے بعد دوبارہ باہر آ جائے گی، کیونکہ ان لوگوں کا ایک وہ چھوٹی سی سرجری، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک چھوٹی سی سرجری بھی انہوں نے جا کے کرانی ہے، تو ان لوگوں کا یہی ہے کہ یہ باہر تو آ جائیں گے، کوئی نہ کوئی ان کو ریلیف دے دے گا۔ لیکن یہ میں آپ کو پھر ایک خبر دے رہا ہوں، خبر یہ دے رہا ہوں کہ پہلے تو ویسے تو مومن جو ہوتا ہے وہ دوبارہ نہیں ڈسا جاتا،
لیکن کچھ لوگوں نے قربانی دی تھی کہ چل یار ان کو ایک چانس اور دے دیتے ہیں، تھوڑی سی رعایت اس میں ملی کہ وہ پلیٹلیٹس والا جو بھگوڑا ہے وہ بھی باہر بھاگ گیا اسی کی آڑ لے کر، اور اس کو بھی ضمانت مل گئی تھی، اس جسے کہتے ہیں کہ اس عورت کو بھی۔ لیکن اب ان لوگوں نے بھی جو ان کے لیے ذرا سا نرم کوشاں رکھتے تھے انہوں نے بھی توبہ کر لی ہے، اور توبہ کر لی ہے کہ ان لوگوں کا ساتھ جو ہے یہ شیطان کے ساتھ دینے کے مترادف ہے، کہ شیطان پھر بھی اذان کی آواز سن کے حتی الامکان اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دور بھاگ جاؤں کہ مجھے اذان کی آواز نہ آئے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں گے کہ اذان کی آواز پہ بھی دور نہ بھاگیں، یہ شیطان کی یعنی کہ جیسے کہتے ہیں کہ اعلیٰ نسل ہے گی۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ان کے کیس کی نیب کے کیس کی سنوائی ہوگی، کیونکہ 2 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا، اور اب وہ 2 رکنی بینچ کیا فیصلہ دیتا ہے یہ تو کل آپ کو پتہ لگ جائے گا، یا ضمانت پہ توثیق کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اس کے بعد سے مریم نواز کی بولتی بند ہوئی ہوئی ہے۔ وہ بولتی کیوں بند ہوئی ہوئی ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی بول گئی، اور یہ آپے سے باہر ہو کے بول گئی، اور جیسے کہ آپ نے ایک سمیع ابراہیم نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر ان لوگوں کے وہ بتائے تھے، انہوں نے سمیع ابراہیم نے کہا تھا کہ میں تبصرہ نہیں کروں گا، صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ اپنے آپ میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اپنے آپ میں کمی ہوتے ہیں، اور مریم صفدر صاحبہ بھی شوق رکھتی ہیں پینے پلانے کا، تو مقصد یہ ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ اس وقت اپنے آپ میں تھیں کہ نہیں تھیں جب انہوں نے ایسی بکواس کی، اور یہ اتنی بکواسیں کرتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کل آپ کو اس چیز کا پتہ لگ جائے گا کہ لاہور ہائی کورٹ کیا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ جنرل ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ کڑے احتساب کا ٹائم آ گیا، اور عمران خان کے پاس اب 2.5 سال ہی رہ گئے ہیں، اور بہت کوشش اور بہت اس کے باوجود بھی عمران خان پنجاب کے وزیر اعلیٰ بزدار کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی نظر کے اندر وہ صحیح ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ دیکھیں کہ میں نہیں، یہ بندہ یہ کیا کرتا ہے۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جتنا نقصان پی ٹی آئی کی حکومت کو پنجاب کے اندر عثمان بزدار صاحب نے پہنچایا ہے اتنا کسی نے بھی نہیں پہنچایا، لیکن پھر یہاں پہ یہی بات آ جاتی ہے کہ عمران خان کی اگر اسٹرگل کو دیکھیں، اور عمران خان کی اگر ہم زندگی کے اوپر ایک جسے کہتے ہیں کہ نظر ڈالیں، تو یہ سلیم جعفر جیسے ایک بالر کو بھی اپنے ساتھ کھلاتا رہا، گو کہ ایک میچ کے اندر احمد آباد ٹیسٹ کے اندر انہوں نے اس کو 1 اوور بھی نہیں دیا تھا، لیکن وہ میچ بھی پاکستان نے جیتا تھا، اور اس کے اندر سلیم جعفر کو باقاعدہ کھلایا گیا، اور اس میں 9 وکٹیں توصیف لے گئے تھے، اور 9 وکٹیں اقبال قاسم نے لی تھی، اور 2 وکٹیں جو تھیں وسیم اکرم نے لی تھی، یہ جسے کہتے ہیں، اور آخر کے اندر سندیپ پاٹل آؤٹ ہوا تھا، آخری بیٹسمین جو تھا سندیپ پاٹل تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں سلیم جعفر کو انہوں نے کھلایا تھا، تو یہ عثمان بزدار کو جو یہ وسیم اکرم پلس کہتے ہیں، لیکن بہرحال سلیم جعفر ابھی تک انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے ٹیم کے اندر، اور پتہ نہیں کہ اس سے کیا کام لیا جائے گا۔ ہاں البتہ یہ بات یاد ہے کہ سلیم جعفر نے اس میچ کے اندر ایک کیچ پکڑا تھا، اور وہ کیچ ایسے پکڑا تھا کہ سنیل گواسکر کو پاکستان کو 3 دفعہ آؤٹ کرنا پڑا تھا، اور جو تیسری دفعہ کا جو کیچ پکڑا تھا وہ سلیم جعفر نے پکڑا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے بچپن کے اندر دیکھا ہوگا کہ کرکٹ لوگ کھیلتے تھے، تو کرکٹ جب کھیلتے تھے نا تو اس کے اندر ہوتا کیا تھا، کرکٹ کھیلتے تھے یا کوئی بھی چیز، کرکٹ کا میں ذکر اس لیے کروں گا کہ پاکستان میں بہرحال اکثریت کرکٹ کھیلتی بھی اور دیکھتی بھی ہے، تو اس کے اندر ایک لڑکا ہوتا تھا یا کوئی ضدی بچہ ہوتا تھا، وہ ضدی بچہ آؤٹ ہونے کے بعد کہتا تھا او مجھ سے ڈر گئے، تو وہ جو دوسری اپوننٹ ٹیم ہوتی تھی نا، وہ بعض دفعہ ظاہری بات ہے کہ بچے ہی ہوتے تھے، وہ غصے میں آ کے کہتی تھی یار تجھ سے کوئی نہیں ڈرتا، دوبارہ آ کے بیٹنگ کر۔ تو اسی طریقے سے آج کل حال یہ نواز شریف نون لیگ کا ہے کہ ضدی بچے کی طرح کہ جناب او جی یہ لانگ مارچ کے ڈر سے مریم نواز کو یا مریم صفدر کو گرفتار کیا جائے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب حکومت کو چاہیے کہ یہ ان لوگوں کو ضدی بچہ سمجھے، لیکن ضدی بچے والی خواہش نہ پوری کرے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ یہ پہلے کچھ کر سکے ہیں نہ یہ اب کچھ کر سکتے ہیں،
یہ بس اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ وویلا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو اس لیے ڈرنے کی ضرورت کسی کو بھی نہیں ہے. اور میں تو یاد ہوگا آپ کو کہ جب یہ بہت ہی حکومت کی مخالف ہوا چل رہی تھی تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا، حالانکہ بڑے بڑے پامسٹ کہہ رہے تھے کہ یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، لیکن میں نے ایک بات کہی تھی کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہے، اور عمران خان کہیں پہ بھی نہیں جائیں گے. بلکہ کپتان پریشر کے اندر بہت زیادہ اچھا کھیلتا ہے، اور ہمیشہ اس شخص نے پریشر کے اندر ہی کھیلا. یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب بھی اس نے جسے کہتے ہیں کہ ایسی وکٹری دلائی ہے پاکستان کو جو ناقابل یقین وکٹری ہوتی تھی، تو وہ پریشر کے اندر ہی دلائی ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو تقریباً ایک میری اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کیجیے گا، اس کے اندر میں بڑی زبردست قسم کی اندر کی خبریں دوں گا آپ کو کہ سینٹ الیکشن کے اندر کیا ہوا، اور سینٹ الیکشن کے اندر بھانڈا کس طرح پھوٹ رہا ہے، اور سینٹ الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگلی اس میں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے. تو بہرحال یہاں پہ ایک چھوٹی سی خبر میں آپ کو دے دوں کہ شاید کہیں پہ بھی جسے کہتے ہیں کہ عدالت کا رخ نہ کیا جائے، اور نہ کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ گیم جو ہے یہ انہی کے لوگوں نے کھیلا ہے. اور اس کے اندر کیونکہ وہ جو حیدری صاحب کے جو ووٹ ہیں ادھر سے ان کو اندازہ لگ چکا ہے کہ پہلے جو ہے جو ہوا ہے وہ بھی پری پلان ہوا ہے. اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور کہ اگر یہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ جناب ڈبے کا مطلب یہ تھا کہ اگر نام پہ بھی مہر لگ گئی تو ووٹ کو قبول کر لینا چاہیے، تو یا آپ کے سارے ممبر جو تھے نام کے آگے ووٹ لگا، یعنی کہ نام پہ ٹھپا لگا دیتے. اگر سارے کے ساروں نے باکس میں لگایا اور 8 یا 9 مخصوص بندوں نے نام پر لگایا تو سم تھنگ رانگ ان دا باٹم. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. تو ویورز اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن وہاں پہ پھر وہ ایک چھوٹی سی بات کہ ایک تو ان افغانیوں کو اس ملک سے اب چلا جانا چاہیے، اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ، یہ ختم ہونی چاہیے. قوم کے اوپر اور جسے کہتے ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹ کے اوپر ایک 30% تنخواہوں کا، 30% خرچے کا ایک علیحدہ بوجھ ہے. تو اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.